مشیر داخلہ و احتساب شہزاد اکبر نے مذہبی عقیدے سے متعلق نذیر چوہان کے الزامات سختی سے مسترد کر دیے ہیں۔ مشیر داخلہ و احتساب شہزاد اکبر نے نذیر چوہان کے خلاف ایف آئی آر کے لیے لاہور پولیس کو درخواست دے دی ہے۔ شہزاد اکبر نے نذیر چوہان کے الزامات پر پیمرا کو بھی تحریری درخواست دے دی ہے۔ شہزاد اکبر نے لاہور پولیس کو دی گئی درخواست میں موقف اختیار کیا کہ رکن صوبائی اسمبلی نذیر چوہان کے 19 مئی 2021 کے الزامات سے صدمہ پہنچا۔ وہ باعمل، پرہیزگار اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننے والے مسلمان ہیں۔ جھوٹے الزامات سے ان کی شہرت، زندگی، املاک اور دماغ کو تکلیف پہنچی۔ الزامات عوام میں ان کے لیے نفرت پیدا کرنے کی وجہ بنے۔ شہزاد اکبر نے درخواست میں موقف اپنایا کہ نذیر چوہان کے الزامات سے ان کی زندگی کو خطرہ لاحق ہوا۔ نذیر چوہان نے مخصوص سیاسی مقاصد کے تحت مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچایا۔ کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہے جس سے بڑے پیمانے پر عوامی سطح پر انتشار پھیل سکتا ہے۔ پولیس قانونی کارروائی کرتے ہوئے نذیر چوہان کے خلاف ایف آئی آر درج کرے اور شرمناک الزامات لگانے پر نذیر چوہان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں مشیر داخلہ و احتساب شہزاد اکبر صاحب، مفتی فاروق القادری صاحب، چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل قبلہ ایاز صاحب، علامہ راغب نعیمی صاحب، سابق وزیر مذہبی امور حامد سعید کاظمی صاحب اور سربراہ سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ آپ تمام حضرات کا میں مشکور ہوں 92 نیوز کو وقت دینے کے لیے۔ شہزاد اکبر صاحب، سب سے پہلے آپ کی جانب آؤں گا۔ نذیر چوہان صاحب نے الزامات جو آپ پر لگائے ہیں، آپ اس پر کیا موقف رکھتے ہیں اور آپ کا قدم کیا ہوگا؟ سے میں عملی سیاست میں آیا ہوں پچھلے 3 سال سے۔ اپوزیشن کے لوگوں کا تو یہ وتیرہ رہا ہے کہ جھوٹے الزام لگانا آپ کے عقیدے کے حساب سے۔ اس کے بعد ابھی ریسنٹلی ایک اور صاحب ہیں، وہ ہماری جماعت سے ہی بی اے ہیں، لیکن انہوں نے بھی ایک اور پرائیویٹ ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھ کے یہ ایک الزام لگایا میرے عقیدے کو لے کے۔ دیکھیے، 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو چیز یہ ہے کہ کسی کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ کسی کو مسلمان ہونے یا کافر ہونے کا سرٹیفکیٹ دینے سے۔ میں الحمدللہ مسلمان ہوں، سنی العقیدہ مسلمان ہوں، مسلمان کے گھر پیدا ہوا ہوں، اور لیکن ایسے سیاسی بنیادوں کے اوپر کسی کے اوپر الزام لگا دینے سے نہ صرف آپ ایک بہت بری روایت قائم کر رہے ہیں، بلکہ آپ اس شخص اور اس شخص کے خاندان، اس کے بچوں، سب کی جان کو بھی خطرے میں ڈال دیں۔ یہ ایک ایسا نامناسب عمل ہے جس کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے ذاتی حیثیت میں نے 2 قدم اٹھائے ہیں۔ ایک تو میں نے پولیس کو ایک ایف آئی آر رجسٹر کرنے کی درخواست دی ہے کہ یہ سیدھا میری جان کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے، اور میرے عقیدے کو لے کے ایک بہتان ترازی ہے جو بلاسفی کے ضمن میں آتی ہے، تو اس کے اوپر قانونی کارروائی کی جائے۔ دوسرا، جس نیوز چینل نے یہ نشر کیا ان کے خلاف، اور جس صاحب نے یہ فرمایا تھا، وہ میں نے پیمرا کو ایک اپلیکیشن دی، انہوں نے شو کاز نوٹس کیا۔ آج میرے لائرز وہاں پیش ہوئے تھے، اس کی آج ہیئرنگ ہوئی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ پیمرا نہ صرف یہ ایڈوائزری جاری کرے گی تمام ٹی وی چینلز کو اس قسم کے، یہ صرف میری ذات کی بھی بات نہیں ہے، اور بھی لوگوں کے اوپر اس قسم کے جھوٹے الزامات لگائے جاتے ہیں، اور پبلک سفیر کے اندر ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ شہزاد اکبر صاحب، آپ کا اقدام اپنے تئیں بہت جینون ہے، اسی پر اسلامی تعلیمات پر بھی روشنی ڈال لیتے ہیں۔ مفتی فاروق القادری صاحب کی جانب بڑھوں گا۔ مفتی صاحب، کسی مسلمان کے عقیدے پر سوال اٹھانا، اس پہ کفر کا فتویٰ لگا دینا، آپ کے پاس تصدیق بھی کوئی نہ ہو، شواہد بھی نہ ہو، تو اسلام ایسے شخص کے بارے میں کیا احکامات دیتا ہے؟ کسی مسلمان کو بعض اپنی عناد اور عداوت کی وجہ سے کافر قرار دیا گیا تو حکم حدیث کے مطابق فتویٰ عائد کرنے والا خود دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور حکم کفر اس پر لگ جاتا ہے۔ اس لیے علماء اس پر بہت محتاط ہوتے ہیں، حساس ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں جو بغیر سوچے سمجھے محض فرقہ وارانہ آگ کو ہوا دینے کے لیے فتویٰ کفر عائد کرتے ہیں، دراصل وہ صاحب علم نہیں ہے، وہ تو سازشی عناصر ہیں جو اپنے تعصب کی اور عناد کی آگ کو مزید بڑھانے کے لیے اور ملک اور قوم کو تقسیم کرنے کے لیے اس طرح کی حرکات کرتے ہیں۔ کسی صاحب علم سے متصور ہی نہیں ہے کہ وہ اتنے عامیانہ انداز میں ایسے ہی فتویٰ داغ دے۔ البتہ اگر کسی مسئلے پر اس طرح کا حکم لگتا ہو تو وہ پوری احتیاط کے ساتھ دلائل کی روشنی میں ایسا حکم نافذ کرتے ہیں۔ صحیح۔
मुफ्ती साहब साथ ही रहिएगा। किबला या साहब, आप कहिएगा कि किसी को साख को मजरूह करने के लिए फिरका वारियत को हवा देने के बारे में इस्लामी तालीमात क्या बताती हैं? अहम सवाल है। कुरान पाक में, हदीस में इस बारे में बहुत वईदें हैं कि किसी के ऊपर बहतान लगाना, किसी की ग़ीबत कर, किसी की जिंदगी में उसकी शख्सियत को मस्ख करना, इस किस्म के किसी भी काम की शरीयत में इजाज़त नहीं है और सख्त पाबंदी है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस इस सिलसिले में बहुत वाज़ेह है कि अल मुस्लिम मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान की तारीफ यह है कि दूसरा मुसलमान उसके हाथ से और उसकी ज़बान से महफूज से करार देना, उसकी जिंदगी को खतरात में डालना है। और बिलखुसूस आजकल की सूरत हाल में तो किसी बंदे की को तो इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती। और ये जो पैगाम पाकिस्तान का एलानिया है कि किसी को काफिर करार नहीं दिया जाए। सही। किबला साहब साथ ही रहिएगा। अल्लामा रागिब नईमी साहब, आप किबला साहब की बातों की तायीद किन रिवायात से करेंगे? इस्लाम का एक बुनियादी हुक्म ये है, जब भी कोई किसी पर इल्जाम लगाता है तो उसे हम मुद्दाई कहते हैं, दावा करने वाला होता है, या हम उसको ये कहते हैं कि इसने इस आदमी के ऊपर इस बात का दावा किया है। अब जो मुद्दा अलैह होता है उसके लिए जरूरी होता है कि वो मुद्दाई इस बात कहे कि वो सबूत लेकर आए। कहीं पर भी किसी पर भी कोई इल्जाम लगेगा तो इल्जाम लगाने वाले के लिए सबूत को पेश करना जरूरी है। अगर वो सबूत को पेश ना कर सकती तो फिर मुद्दा अलैह हम लगाया गए हैं कसम उठाकर इस बात का ऐलान करेगा या इस बात को बयान करेगा कि जो इल्जाम लगाया गया है तो गलत है। इस एतबार से अगर देखा जाए, कहीं पर भी किसी के अकीदे और या किसी के मज़हब के बारे में एक आदमी के बारे में पहले ये मकसूद होता है कि उसका ताल्लुक किसी खास अकीदे के साथ है, उसका ताल्लुक किसी खास मज़हब के साथ है, और कोई आके कहे कि नहीं जनाब ये तो इस मज़हब में ताल्लुक नहीं रखता है, या इसका ये अकीदा नहीं है, या ये इसका नजरिया नहीं है, तो उस बारे में जिसने इल्ज़ाम लगाया है सबसे पहले तो वो इस बात को साबित करेगा कि उसने जो इल्ज़ाम लगाया है वो उस इल्ज़ाम की बुनियाद और वजह क्या है। और अगर वो इस बात को साबित ना कर सके तो फिर जिस पर इल्ज़ाम लगाया है वो कसम उठाएगा और कसम उठाकर अपनी बरात का इजहार करेगा कि मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया है इल्ज़ाम दुरुस्त, यानी अगर वो साबित ना कर सके तो वो खुद दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। रागिब नईमी साहब साथ ही रहिएगा। साबिक वजीर मजहबी उमूर हामिद सईद काज़मी साहब भी साथ मौजूद हैं। काज़मी साहब, आपकी जानिब बढ़ूंगा कि यानी आपके पास सबूत भी ना हो और बगैर सबूत के आप किसी के मजहब या अकीदे पर इल्ज़ाम लगा दें तो उस शख्स के बारे में इस्लाम क्या कहता है? ऐसे तो ये सारी दुनिया के अंदर एक प्रीवेलिंग एक एटीट्यूड हो गया है कि अदम बर्दाश्त हम सब का एक रवैयों का एक हिस्सा बन गई है। पहले इन चीज़ों को हम हंस खेल कर बर्दाश्त कर लेते थे और दरगुजर कर दिया करते थे, अब उन्हीं बात पर कत्ल व गारत गरी तक नौबत जा पहुंचती है। लेकिन बहरहाल इस्लामी हवाले से मैं अर्ज करूंगा कि हमें तो ये बताया गया है कि अगर किसी शख्स के अंदर 99 वजूह काफिर यानी कोई काम वो ऐसा करे जिसकी 99 रीजंस वो कुफ्र हो सकती हों और एक उसकी जस्टिफिकेशन इस्लाम पर भी मुनहसिर हो, तो हमें वो इस्लाम वाली जो जस्टिफिकेशन है उसको प्रीफर करना चाहिए, क्योंकि हमें उसके ईमान की हिफाजत करनी चाहिए और उसे खामखा काफिरों में नहीं धकेलना चाहिए। लेकिन ये जरा जहन में रखें कि इसका मतलब ये नहीं है कि कोई शख्स 99 वजूह से कुफ्र करे और एक वजह से इस्लाम की बात करे तो ये उसकी बात नहीं हो रही। यानी कोई 99 तो कुफ्र की बात करे और जाके नमाज पढ़ ले तो हम कहें कि चूंकि नमाज पढ़ रहा है इसलिए मुसलमान है, ये बात नहीं है। बल्कि जो वो बात कर रहा है उसकी 99 रीजंस, उस काम की उस बात की 99 रीजंस कुफ्र की हो सकती हो और एक वजह इस्लाम की हो सकती हो, तो हमें तरजीह देनी चाहिए कि चूंकि मुसलमान है इसलिए जो काम कर रहा है या जो बात कह रहा है वो यकीनन सही। काज़मी साहब साथ ही रहिएगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा साहबजादा हामिद रजा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हामिद रजा साहब, आपने शहजाद अकबर साहब का मौक़िफ़ भी सुना, उस पर राय भी सुन ली तमाम मुफ्ती साहिबान की हमारे साथ जो मौजूद हैं, आप इस पर क्या राय रखते हैं? शहजाद अकबर साहब और मैं लंदन यूनिवर्सिटी के सेम प्रोग्राम में रहे हैं। शहजाद अकबर साहब हमसे 1 साल सीनियर थे
اور ان کے ساتھ میرے روم میٹ بھی رہے ہیں شہزاد اکبر صاحب. میرا بڑا قریبی تعلق رہا اور بیک ان 1997 سے، یہ کوئی آج کا یا کل کا یا 2020 کا تعلق نہیں ہے. 1997 سے میں شہزاد اکبر صاحب کو جانتا ہوں اور ان کی فیملی کو جانتا ہوں. ان کے گھر میں میرا آنا جانا رہا اور شہزاد اکبر صاحب 1978 99 98 میں میرے ساتھ حضور داتا گنج بخش علیہ رحمہ کے مزار پر جب ہم اکثر دوست حاضری دینے کے لیے جایا کرتے تھے تو شہزاد اکبر صاحب ہمارے ساتھ ہوتے تھے. تو اور ان کے گھر کے حوالہ سے بھی میں آپ کو وضاحت کروں، وہاں پر باقاعدہ محفل 11ویں شریف کی محفل بھی ہوتی ہے، دیگر محافل بھی ہوتی ہیں، اور میں ان کے خاندان کے جو ان کے بڑے ہیں، جو ان کے بزرگ ہیں، انہیں پرسنلی بھی جانتا ہوں. تو مجھے اس چیز کا بڑا دکھ ہوا کہ سیاسی اختلافات کی بنیاد کے اوپر بغیر کسی تحقیق کے ایک شخص پر یہ الزام لگا دیا گیا کہ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ احمدی ہے یا وہ مرزئی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایسے عناصر کی ہمیں حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. اور ان کے حوالے سے چونکہ میں پرسنلی جانتا ہوں، میرا 25 سال سے ان کے ساتھ کانٹیکٹ اور تعلق ہے اور میں ان کی فیملی کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں، تو مجھے دکھ بھی ہوا. اور میرا خیال ہے کہ ہمیں ایسے عناصر کو لگام بھی دینی چاہیے اور انہیں کہنا چاہیے کہ آپ اپنے پولیٹیکل ڈفرینسز کو کم از کم ایمان کو چیلنج کرنے کی بنیاد نہ بنائیں. یعنی بغیر ثبوت کے اور تصدیق کے کسی کے مذہب اور عقیدے پہ قدغن نہیں لگانی چاہیے، الزام نہیں لگانا چاہیے، یہ بھی دائرہ اسلام سے آپ کو خارج کر دیتا ہے. بہت شکریہ مشیر داخلہ و احتساب شہزاد اکبر صاحب، مفتی فاروق القادری صاحب، چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل قبلہ ایاز صاحب، علامہ راغب نعیمی صاحب، حامد سعید کاظمی صاحب اور حامد رضا صاحب، آپ کا اس حوالے سے 92 نیوز کو وقت دینے کے لیے.